السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے صحت کی حفاظت دینی فریضہ ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں صحت و عافیت سے نوازا۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، صحت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت، ایک امانت اور ذمہ داری ہے، لہذا صحت کی قدر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ صحت کے بارے میں معمولی سی غفلت بڑے نقصان کا باعث اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے مترادف ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر اس کا شعور، عقل، عقیدہ اور ایمان ہے، اور اسی پر جسم کی صحت اور تندرستی کا مدار ہے۔ دینی فرائض منصبی جس میں دنیا کے سارے امور بھی داخل ہیں، نیز اخلاقی تقاضے پورے کرنے کے لیے اچھی صحت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور شعور و دماغ جسم کو بھی کمزور کر دیتا ہے، جس کی کارکردگی بھی حوصلہ شکن ہوتی ہے۔ جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور اور جذبات سرد ہوں تو انسان مایوسی کا شکار ہو کر معاشرے کا ناسور بن سکتا ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عطا کردہ ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اعلیٰ دماغی و جسمانی صحت و قوت ہو، مضبوط ارادے، بلند حوصلے، پرجوش ولولے اور اعلیٰ جذبات ہوں۔ ایسے ہی افراد سے زندہ قومیں بنتی ہیں جو دنیا میں اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور آخرت میں سرخرو ہوتی ہیں۔ ہمیشہ پرعزم، خوش و خرم، حشاش و بشاش اور چاق و چوبند رہو۔ سوچ و فکر بلند رکھیے اور مثبت سوچ، رویہ اور طرز زندگی کو اپنائیے۔ مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ کرتے رہیں۔ غم و غصہ، رنج و فقر، حسد، جلن، بدخواہی، بد کلامی اور بد ظنی سے دور رہیے۔ یہ سب معدے کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اے میرے اللہ، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی و کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا ڈالیں۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم کلام میں واضح انداز سے بیان فرمایا ہے کہ انسان اپنی صحت اور تندرستگی کو بہتر بنائے اور اس کا خاص خیال رکھے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس حوالے سے ہمیں ہدایت ملتی ہیں۔ مثلا، اے لوگو، کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں اگایا ہے، حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم اچھی صحت کے حامل ہوں اور اس نعمت عظیم کی قدر کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک قوی مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک کمزور مومن کے مقابلے میں، جبکہ دونوں میں اچھائی ہے۔ ایک مومن کا قوی ہونا کئی اعتبار سے مطلوب ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں یقیناً جسمانی قوت کی جانب توجہ دلائی ہے۔ ایک مضبوط مومن ہی بہتر انداز سے اللہ کی فرض کی ہوئی عبادت اور بندگی، رب کے تقاضے ادا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مضبوط مومن جو اپنے ایمان، عقیدہ اور جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، وہ لا محالہ عمل اور نتائج کے اعتبار سے بھی اچھا ہوگا۔
اس مومن کی نسبت جو عقیدہ، جسم اور عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک مسلم اپنے قوی ایمان اور عقیدہ اور عمل سے مفید نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا مذکورہ حدیث مبارکہ حفظان صحت اور تندرستگی کے تعلق سے نہایت ہی قابل فکر ہے۔ اسلام ایک قوی اور پروقار اور روشن دین ہے۔ اس اعتبار سے جو قوت اسلام کو ہم سے مطلوب ہے وہ قوت ایمانی، قوت عمل اور قوت جسم ہے، جو مفید اور تعمیری نتائج کا باعث ہوتی ہے۔ اچھی صحت اور تندرستگی کے ضمن میں ہمارا دین سب سے پہلے شعور، ذہن اور قلب کی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک صحت مند ذہن ہی صحت مند خیالات، رویہ، اخلاق اور مثبت سوچ کو جنم دے سکتا ہے۔ لہذا ہم اس کی فوری مشق کریں اور عہد کریں کہ ہم اپنے ذہن، جسم اور ماحول کو پاک اور صاف رکھنے کی پوری طرح کوشش کرتے رہیں گے۔ اے اللہ کے بندو، صحت مند جسم کے لیے صفائی ضروری ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ دانتوں کو صاف رکھنا حفظان صحت کے لیے لازمی ہے، اس لیے کہ دانت گندے رہنے سے مختلف انواع کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنے دانت صاف کرتے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کو لازمی قرار دے دیتا۔ پورے جسم، لباس اور ماحول کی پاکی، طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو محبوب بناتا ہے جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے کم از کم، اور سر اور بدن کو بھی دھویا جائے۔ معاشرے کے افراد کی صحت مندی کا راز گرد و نواح کے ماحول کی پاکیزگی میں پنہاں ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کا گھر اور کام کرنے کے مقامات صاف ستھرے ہوں۔ ایک گندا ماحول گھر اور دفتر کو مقدر بنا دے گا، اور باہر کی غلاظت کے تعفن سے آپ کی شخصیت اور آپ کی رہائش بھی متعفن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کے محلہ یا شہر میں وبائی امراض پھیل گئے ہیں اور آپ نے اپنے گھر میں حفظان صحت کا کلی اہتمام ہی کیوں نہ کر لیا ہو، مگر شہر کی وبا کی لپیٹ میں آئے بغیر آپ کا گھرانہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ خوراک اور کھانے کے آداب وہ موضوعات ہیں جن پر قرآن اور سنت کی روشنی میں جدید طب میں بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ دنیا کے ماہرین غذائیت نے اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی اسلام نے جہاں انسانی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی مہیا کی ہے، وہاں اس نے ان موضوعات کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا۔ ضرورت ان پر عمل پیرا ہونے کی ہے۔ اللہ کے بندو، صحت مند رہنے کے لیے اسلام کا اصول ہے کہ صحت مند، حلال اور متوازن غذا کا اہتمام کیا جائے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں کثرت سے ہدایات ملتی ہیں۔ مثلا اے ایمان والوں، کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر واقعی تم اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ مزید ارشاد فرمایا اس اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان، منافع اور کھانے کی خوراک ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا جس میں سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ مزید ارشاد فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور انگوری باغ اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ وہ پھل دیں، اور اللہ کا حق ادا کرو
جب ان کی فضل کا اور جب ان کی فضل کاٹو اور جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں پھر وہی اللہ ہے جس نے مویشیوں میں وہ جانور پیدا کیے جن سے سواریوں بارو برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے بچھانے کے کام آتے ہیں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے وہ اشیاء معقولات اور مشروبات وغیرہ حرام قرار دی ہیں جو بنی نوع انسان کی صحت اور ماحول کے لیے مضر ہیں۔ مثلا تم پر حرام کیا گیا ہے کہ مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گرا ہو یا ٹکر کھا کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کیا ہو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ کہ 500 کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب اعمال فاسق ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اشیاء اور افعال جو ممنوع ہیں ان کا تفصیل سے ذکر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر تمباکو نوشی وہ اشیاء کو دماغ کو مخمور کر دیتے ہیں، ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اچھی صحت کے لیے حلال اور متوازن غذا کے ساتھ کھانے کے آداب، طریقہ اور مقدار کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس بارے میں واضح رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات سے ملتی ہے۔ کھانا وقت پر کھانا چاہیے، یعنی خوب بھوک لگنے پر، اور جب بھوک باقی ہو تو رک جائیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں سے کھاتا ہے۔ صحت مندی کا دار و مدار معدے کی صحت پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کے لیے ایک حوض کی مثل ہے، اور رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی ہیں، پس اگر معدہ تندرست ہوگا تو رگیں بھی صحت سے سیراب ہوں گی، اور اگر معدہ ہی بیمار ہو تو رگیں بیماری چوس لے گی۔ سادہ اور ہلکا کھانا مفید ہوتا ہے جو جلد ہضم ہو جائے اور جس سے زیادہ توانائی ملے۔ دسترخوان پر اعتدال سے خوشی اور نشاط سے کھانا کھانا چاہیے، اور ابتدا اللہ کے نام سے ہو اور اختتام اس کے شکر کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے ہمارے لیے، اور اس کی آیات سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔